أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. اور یہ قرآن نازل کیا ہم نے اسے برکت والی کتاب. فاتبعوه تو پیروی کرو اس کی، واتقوا اور ڈرتے رہو، لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وہذا کتاب اور یہ کتاب ہے، انزلناہ جسے ہم نے نازل کیا، مبارکن برکت والی ہے. یعنی قرآن مقدس، اس کی تعلیمات میں، اس کی ہدایت، سب چیزوں میں برکت ہے. اس کے پڑھنے میں، اس کو دیکھنے میں. اور اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا یہ برکت والی کتاب ہے. فاتبعوہ لہٰذا اس کی پیروی کرو. جو اس کے احکامات ہیں، جو اللہ رب ذوالجلال نے اس میں حکم دیا ہے، اور کسی چیز کو بھی نہیں چھوڑا، ہر شے کو بیان فرما دیا. فرمایا اس کی پیروی کرو، واتقوا اور ڈرتے رہو. پھر کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون. جب تم اس کی پیروی کرو گے، اس برکت والی کتاب کی جو اس پہ فرمایا گیا ہے، اور ڈرتے رہو کہ اللہ سے پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تم پر رحم کیا جائے گا. لعلکم ترحمون تاکہ تم رحم کیے جاؤ. تو یہی چیز ہے کہ جس کو پہلے بھی ہم کئی مرتبہ بیان کر چکے ہیں کہ قرآن مقدس یہ ایسا ضابطۂ حیات ہے، اللہ رب ذوالجلال کی صفت ہے کہ اللہ رب ذوالجلال نے نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اس کو نازل فرمایا، اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے. اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ. تو جب تک امت نے قرآن مقدس کے احکامات پہ عمل کیا، جب تک اسے جو ہے وہ اپنے سامنے رکھا، پیچھے نہیں ڈالا اس کی تعلیمات کو، اور باقاعدگی سے اس کو مقدم رکھا، سب سے پہلے اس کو رکھا جیسا کہ حق ہے، تو امت ہمیشہ جو ہے وہ اللہ رب ذوالجلال نے اسے عروج بخشا. اور جب امت نے اس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا اور اس کو اپنے پیچھے رکھ دیا، تو پھر ذلیل و خوار ہوتے رہے. جیسے کہ پیچھے گزشتہ مضمون گزر چکا ہے کہ وہ بھی جتنے بھی تھے یہود و نصارہ، وہ بھی اس قسم کی بات کہتے تھے، ہم بڑے جو ہے وہ اللہ کے چہیتے ہیں. اور لیکن جب انہوں نے نافرمانیاں کی، انبیاء علیہ السلام کی تکذیب کی، اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اللہ کے کلام کی پرواہ نہ کی بلکہ اپنے ہاتھوں سے بدل دیا، تو 4000 سال تک، 2000 سال تک جن میں نبوت رہی، کتنے انبیاء آئے، ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا اللہ نے. کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیا. ایسے ہی ہم جو ہیں، ہم امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب اس کے مطابق، ان احکامات کے مطابق عمل نہ ہوگا تو پھر ہمیشہ سے ذلت و رسوائی مقدر بنے گا، جیسا کہ آج امت کی حالت ہے. قرآن کو چھوڑ دیا ہے، صرف وہ جزدان میں، خوبصورت غلافوں میں اس کو، قرآن مقدس کو لپیٹ کے ہم نے رکھ دیا. شاید کئی سالوں تک جو ہے وہ ہم جوان اور دیگر لوگ جو ہے وہ قرآن مقدس کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. حقیقت ہے ایسا ہی ہے، کئی سالوں تک ہاتھ بھی نہیں لگاتے. تو جو پھر، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں ناظرہ پڑھنا بھی نہیں آتا. یہ بڑی میں ذمہ داری سے بات کہہ رہا ہوں، یہ ہماری حالت زار ہے، انتہائی ناگفتہ حالت ہے کہ ہمیں دیکھ کے قرآن وہ صحیح طرح سے اس کا تلفظ اور قرآن مقدس کو صحیح اس کے لفظ کی تمیز اور پہچان کرنا بھی ہمیں نہیں آتا، اور ہمارے دعوے اور ہماری باتیں وہ بھی دیکھ لی جائیں. تو یہ حالت ہے. اور پھر قرآن کو سمجھنا، اس پہ عمل کرنا، یہ تو بڑے دور کی بات ہے. تو جب تک امت نے اس پہ عمل کیا، اللہ نے انہیں عروج بخشا، اور جب امت نے اس کو چھوڑ دیا تو ذلیل و رسوا ہو کے رہے. آپ اس کی مثال خاص طور پہ سلطنت عثمانیہ سے لیں کہ ان کی جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی، وہ لوگ کیسے لوگ تھے کہ انہوں نے بالکل کمزور لوگ، اور امت میں اس ٹائم بھی افتراق، انتشار، یہ سب کے سب منافق بھی تھے، دیندار لوگ بھی تھے، اولیاء کاملین. اور اس وقت بھی جو دلوں میں نور ایمان کا جو چراغ جن لوگوں نے جلایا تھا، جن لوگوں نے روشن کیا، وہ اولیاء کاملین ہی تھے. وہ سب کے سب اولیاء کاملین ہی تھے. سبحان اللہ. اور ان لوگوں نے ان تعلیمات پہ عمل کیا، قرآن مقدس کو، دین کو مقدم رکھا. جب بھی جہاد پہ بھیجا جاتا، جب بھی کسی مہم پہ بھیجتے، تو وہ یہی کہتے، بیٹا دین کو مقدم رکھنا، سب سے پہلے دین کو دیکھنا. تو ان کو اللہ رب ذوالجلال نے وہ عروج بخشا کہ انہوں نے 650 سال حکومت کی تین بر اعظموں پر، آدھی دنیا پہ حکومت کی ہے. اور وہی چیز ہے کہ جب ان کے لوگ عیاش ہوئے،
جب بے حیائی عام ہو گئی، جب پردے کو انہوں نے چھوڑ دیا، قرآنی تعلیمات میں عمل کرنا چھوڑ دیا، دنیا کے پیچھے لگ گئے، تو پھر پچھلے 100 سال میں آپ جا کے دیکھیں کہ کیسے ان کو کفار نے توڑا ہے، اللہ نے ان کو کیسا زوال دیا ہے کہ وہ سلطان عبد الحمید خان، اللہ اس کی قبر پہ کروڑا رحمتوں کا نزول فرمائے، وہ کیا عاشق رسول لوگ تھے کہ اس نے مدینہ شریف سے جو ہے وہ مدینہ شریف سے جب پٹری بچھ رہی تھی تو اس نے وہ پٹری بھی بچھانے نہ دی کہ یہاں پہ شور ہوگا اور یہ شہر رسول ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ وہ ایسے عشاقان رسول تھے کہ ان کی اجازت کے بغیر وہاں سے جو ہے وہ جہاز بندرگاہوں سے نہ گزرتے تھے۔ آج وہی عثمانیوں کی، وہی ترکی ہیں، وہی لوگ ہیں کہ آج جو ہے وہ کفار کی اجازت کے بغیر وہ خود اپنا جہاز وہاں سے، اگرچہ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں سے گزار نہیں سکتے۔ تو وہ جو ہے وہ سارا معاہدہ لوزان وہ بھی آئے گا، پتہ چلے گا کیا ہوگا 1923 میں کہ کفار نے وہ اپنے ایجنٹ بھیجے اور کیا ہوا، اور وہ حجاز مقدس پہ قبضہ کیا گیا، وہاں پہ مسلوں پہ اہل سنت کو جو ہے وہ حرم شریف کے اور مدینہ شریف کے مسلوں پہ اہل سنت کو ذبح کیا گیا۔ اہل سنت نے آگے سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ ہاتھ نہیں بڑھائے کہ یہ مقدس مقامات ہے کہ جہاں پر جوں مارنے کو بھی اللہ رب ذوالجلال نے یہاں پہ جو کفارہ دیا جاتا ہے، مطلب ایک مٹھ گندم، وہ تمام چیزیں بیان فرمائے کہ وہاں ایک جوں کو مارنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے، تو پھر ایک مسلمان کو ذبح کرنا یا مسلمان کو قتل کرنا، یہاں پہ قتل و غارت کرنا، وہ آگے سے خاموش رہے، انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ تو یہود تو پھر ایسے کرتا ہے، جتنے بھی کافر ہیں وہ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو گرامی قدر حضرات، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس قرآن کو فرمایا فَاتَّبِعُوهُ، جب اس کی پیروی چھوڑ دی گئی، حالانکہ حکم ہے اس کی اتباع کرو، یہ برکت والی کتاب ہے، ہم نے صرف برکت کے لیے اس کو رکھ لیا، تو یقیناً برکت ملتی ہے، یقیناً برکت ملتی ہے، لیکن صرف اس حد تک رکھنا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، بڑی برکت والی کتاب ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہم اس سے برکت حاصل کرتے ہیں، لیکن فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ، اس کو ہم نے چھوڑ دیا کہ اللہ نے فرمایا، جب حکم دیا کہ اس کی پیروی کرو، وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، تو ہم نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو آج امت کی اتنی کثرت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی امت کی آپ حالت دیکھ لیں کہ ہر کوئی ہم پہ چڑھا ہوا ہے، ہر کوئی ہم پہ چڑھائی کر رہا ہے، ہر کوئی ہمیں مار رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ وہ یہی چیز ہے کہ ہم نے قرآن مقدس کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، اسلامی تعلیمات کو پس پش ڈال دیا۔ اللہ امت مسلمہ کو، اور کفار کبھی غالب نہیں ہوگا انشاءاللہ عز و جل، جب قرآن پہ عمل کیا جائے گا تو یقیناً اللہ رب ذوالجلال مسلمانوں کو غالب فرمائے گا۔ ان تقولوا انما انزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وان كنا عن دراستهم لغافلين، یہ قرآن اس لیے اتارا گیا کہ کہیں تم یہ نہ کہو کہ کتاب اتاری گئی ہم سے پہلے دو گروہوں پر، وَإِن كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ، اور ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے بے خبر تھے۔ فرمایا کہ قرآن اس لیے نازل کیا کیونکہ ان میں ایک جماعت تھی، وہ یہ کہتی تھی، جیسے کہ آگے بھی آئے گا، کہ اگر ہم پہ تورات و انجیل نازل کی جاتی تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ تو فرمایا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، طائفتین، طائفتن کہتے ہیں ایک گروہ کو، اور طائفتین کہتے ہیں دو گروہوں کو، یعنی یہاں سے مراد یہ ہے یہود و نصارہ۔ یہودیوں پر اللہ رب ذوالجلال نے تورات شریف موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی، اور انہوں نے ان تمام آیات کو اپنے ہاتھ سے بدل ڈالا، حالانکہ ان کو عمل کرنا چاہیے تھا، انہوں نے جھٹلایا اللہ کی آیات کو۔ اور اسی طرح سے عیسائی جو ہے کہ انہوں نے بھی انجیل میں طرح طرح کی اپنے ہاتھ مارے، اور اب بھی جو ہے موجودہ دور میں ایک آیت بھی، جتنے بھی عیسائی ہے، کرسچینٹی ہے پوری دنیا میں، بلکہ ان کو یہ بھی یہاں تک بھی چیلنج کیا گیا کہ صرف انجیل کی ایک آیت ہی پڑھ دے، پوری دنیا کا جو سب سے بڑا پادری ہے وہ صرف ایک ہی آیت اس زبان میں پڑھ دے کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلام کلام فرماتے تھے، لیکن وہ بیچارے عاجز ہیں، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ، ان کے پاس ہے ہی نہیں کچھ۔ اور اس کے مقابلے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے بڑے حافظ اور بڑے بڑے قاری علماء اور بڑے بڑے مفتیان کرام اور جتنے بھی اجل لوگ ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ دعوے دار ہیں کسی اور چیز کے، بلکہ سب نبی پاک علیہ السلام کے غلام ہیں، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے بھی، یعنی جن کی ابھی یہاں پہ بال بھی نہیں اگے، اور یہ بات ہم اکثر کہتے ہیں کہ ایک بال بھی نہیں اگے
یہاں داڑھی کے، تو وہ بھی ویسے ہی قرآن زبر زیر پڑھتے ہیں جیسے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ یہ قرآن کا اعجاز ہے اور یہ قرآن کی حقانیت ہے، کیوں کہ فرمایا کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو اتارا، اللہ نے فرمایا، اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ اگرچہ وہ کلام بھی اللہ ہی کا تھا، لیکن یہ ایسے نامراد و بدبخت اور ناہنجار لوگ تھے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ وہ ظلم کیا اور اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کر کے رکھا۔ تو فرمایا کہ ان تقولوا انما انزل الکتاب، یعنی تم یہ کہو کہ وہ جو دو گروہوں پر، یہود و نصارہ پر تورات و انجیل نازل کی گئی، وہ جو نازل کی گئی، تم قیامت کے دن یہ عذر پیش نہ کر سکو کہ ان کے معنی ہمیں معلوم نہیں تھے، ہمارے پاس کوئی کتاب نہیں آئی۔ فرمایا کہ قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ انما انزل الکتاب علی طائفتین من قبلنا، کہیں تم یہ نہ کہو کہ ہم سے پہلے جو دو گروہوں پر نازل ہوئی، ہم اس کے پڑھنے پڑھانے سے عن دراستہم لغافلین، ہم غافل تھے، اس سے بے خبر تھے، کہیں تم یہ عذر پیش نہ کرو۔ اتمام حجت ہم نے قائم کر دیا، جیسے کہ نا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ برابر ہی ہیں۔ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ پھر اس پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ڈرائیں نہ ڈرائیں، پھر بھی جو ہے ایمان نہیں لائیں گے، تو پھر ان کو دوزخ میں پھینکنے کا کیا وہ ہے کہ سب کچھ معلوم ہے۔ فرمایا کہ یہ اتمام حجت کے لیے ہے کہ یہ کوئی عذر پیش نہ کر سکیں، پھر بھی ہم نے اپنے انبیاء اور مرسلین جو کہ ڈرانے والے تھے، منذرین تھے، مبشرین تھے، جو عذاب سے، جو غلط کام ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف چلنا ہے، اس پہ جو عذاب ملے گا اس سے ڈرانے والے، اور اچھے اعمال کر کے، اللہ کی اطاعت کر کے، نبیوں کی اطاعت کر کے، اور اللہ رب ذوالجلال کا فضل پانا اور جنت حاصل کرنا، اس جنت کی بشارت دینے کے لیے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے اور اللہ رب ذوالجلال نے ان کو بھیجا۔ اور یہ اتمام حجت کے لیے کہ کوئی بات یہ اس ٹائم نہ کر سکے کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں، ہمارے پاس تو کتاب ہی نہیں تھی، وہ تو ان دو گروہوں کے پاس آئی تھی، ہمارے پاس آتی تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوتے، ہم تو بڑی ایسی عمل کر کے دکھاتے کہ ان سے زیادہ ایسے لگتا کہ ہم ہدایت والے ہیں۔ تو فرمائے کہ ہم نے قرآن جو ہے وہ تمہارے اوپر نازل کر دیا، اب پتہ چل جائے گا جو تم باتیں کہتے تھے تم عمل کرتے ہو یا نہیں۔ آگے فرمایا او تقولوا لو انا انزل علينا الكتاب لكنا اهدى منهم فقد جاءكم بينة من ربكم وهدى ورحمة فمن أظلم ممن كذب بآيات الله وصدف عنها سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما كانوا يصدفون۔ یا اس لیے اتارا کہ اگر نازل کیا جائے ہم پر کتاب کو تو لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تم کہو کہ ہم زیادہ ان سے ہدایت والے ہوتے۔ فَقَدْ جَاءَكُمْ، پس تحقیق آ گئی تمہارے پاس قرآن کی صورت میں، بَيِّنَةٌ، روشن دلیل، مِن ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وَهُدًى وَرَحْمَةٌ، اور ہدایت اور رحمت۔ بس اس سے زیادہ ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، وَصَدَفَ عَنْهَا، اور اس سے منہ پھیرتا ہے۔ سَنَجْزِي الَّذِينَ، ان قریب ہم سزا دیں گے، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، يَصْدِفُونَ عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، سوء العذاب بما كانوا يصدفون، برا عذاب، بما كانوا يصدفون، جو وہ منہ پھیرا کرتے تھے بسبب اس کے کہ جو وہ ہماری آیات سے منہ پھیرتے تھے۔ فرمایا کہ او تقولو، یا کہ اس لیے نازل کیا گیا کہ تقولو، تم کہو، لو انا انزل علینا الکتاب، کہ اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، لکننا، تو ہم ہوتے، کیا ہوتے، اہدا منہم، ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔ فقد جاءکم، اب جیسے کہ پیچھے ذکر کیا کہ اس لیے قرآن کو نازل کیا تاکہ حجت قائم ہو جائے۔ تم یہ کہتے تھے کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، تو کفار کے جو کفار مکہ تھے ان کی ایک جماعت تھی، وہ کہتی تھی کہ لو انا انزل علینا الکتاب، اگر ہم پر کتاب نازل کی جاتی، جیسا کہ یہود و نصارہ کی طرف کتاب تھی، تورات تھی، انجیل، انہوں نے عمل نہ کیا، وہ ہدایت یافتہ نہ ہوئے، انہوں نے اللہ کی رضا کو، اللہ کے فضل کو نہ پایا۔ اگر ہم پر کتاب نازل ہوتی، لَكُنَّا أَهْدَىٰ مِنْهُمْ، تو ہم ان سے زیادہ ہدایت والے ہوتے۔
فرمایا کہ اب سنو، فقط جاکم، ہم نے قرآن نازل کر دیا، فقط جاکم، آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، روشن دلیل، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمہ، اب پتہ چلے گا، ہدایت بھی آ گئی، رحمت بھی آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، قرآن یہ روشن دلیل آ گیا، اب پتہ چلے گا کہ تم زیادہ ہدایت والے ہو یا نہیں، عمل کرتے ہو یا نہیں۔ یہ ان کفار کو فرمایا فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور اس سے منہ پھیرے۔ پیچھے وہ بیان فرمایا پہلے کہ ان کا قول نقل کیا کہ تم کہتے ہو کہ ان سے زیادہ ہم ہدایت والے ہوتے اگر ہم پر کتاب آتی، ہم نے تمہیں کتاب دے دی، ایسی زبردست کتاب کہ جو روشن دلیل ہے اور تمہارے رب کی طرف سے ہی ہے اور ہدایت ہے اور رحمت ہے، اور تم بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہو کہ تم پوری دنیا میں تمہارے مقابلے کا کوئی آدمی نہیں فصاحت و بلاغت میں پورے عرب میں، تو اب ہم نے قرآن نازل کیا اور تمہاری ساری فصاحت و بلاغت جو تمہاری تھی وہ سب کی سب عاجز ہو گئی، اور قرآن نے تمہیں عاجز کر دیا کہ تم قرآن مقدس کی آیت کے مقابلے میں اس کی کوئی مثل نہیں پیش کر سکے۔ تو اب تمہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ فقط جاکم، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں پڑھ کر یہ تمام چیزیں سنا دی، اللہ کی طرف آنے کا تمہیں حکم دیا، تو فقط جاکم بینۃ من ربکم، تم یہ کہتے تھے لو قرآن ہم نے تمہیں نازل فرما دیا، اب معلوم پتہ چلے گا کہ تم عمل کرتے ہو یا نہیں، اور جب تم اس کو جھٹلاؤ گے، اللہ کی آیات سے منہ پھیرو گے، تو پھر سب سے بڑے ظالم کہلاؤ گے۔ فمن اظلم ممن کذب بآیات اللہ، اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اللہ کی آیات کو جھٹلائے، وصدف عنہا، اور ان سے منہ پھیرے۔ پھر کیا فرمایا؟ اگر ایسا کرے گا کوئی، اللہ کی آیات کو جھٹلائے گا اور اس سے منہ پھیرے گا، سنجزی الذین، سنجزی، ان قریب ہم سزا دیں گے، الذین، ان لوگوں کو، یصدفون عن آیاتنا، جو ہماری آیات سے منہ پھیرتے ہیں، کیسا عذاب؟ سوء العذاب، برا عذاب، بما کانوا یصدفون، بسبب اس کے، یصدفون جو لوگ وہ منہ پھیرا کرتے تھے ہماری آیات سے۔ هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ کس چیز کے انتظار میں ہیں؟ یہ کہ آئے ان کے پاس فرشتے، یا آئے تیرے رب کا عذاب، یا آئے تیرے رب کی بعض نشانی۔ جس دن تیرے رب کی نشانی آئے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کسی جان کو اس کا ایمان کام نہ آئے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لائے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا جس کے ایمان میں اس نے نیکی نہ کمائی۔ قل انتظروا، اے حبیب فرما دیجئے، انتظروا، تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں۔ هل ينظرون، فرمایا اب کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ کہتے تھے کہ کتاب نازل ہو جائے تو ہم زیادہ ہدایت والے ہوں، اب جب کتاب نازل ہو گئی تو اب کہتے ہیں کہ کوئی فرشتہ۔ فرمایا کہ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں؟ اس چیز کا کہ موت کا فرشتہ آ جائے، اسرائیل علیہ السلام آ جائے، یأتیہم الملائکہ، فرشتے آ جائیں، او یأتی ربک، یا تیرے رب کا عذاب آ جائے، او یأتی بعض آیات ربک، یا تیرے رب کی وہ بعض نشانی آ جائے۔ یوم یأتی بعض آیات ربک، اب جان لو کہ جس دن تیرے رب کی وہ خاص نشانی آ گئی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو کافر کو اس وقت نشانی آنے کے بعد کافر کو اس کا ایمان اگر وہ لاتا ہے تو اس کو کوئی کام نہ آئے گا۔ لا ينفع، نہیں نفع دے گا کسی شخص کو، ایمانها، ایمان اس کا۔ کون شخص؟ ایمان والوں کی بات رہی، یہ کافروں کی بات ہے۔ لم تکن آمنت من قبل، کہ جو پہلے ایمان نہ لائے تھے، او کسبت فی ایمانها خیرا، یا اپنے یا ایمان میں خیرن، انہوں نے بھلائی نہیں کمائی، پہلے کفار کے بعد کی، کفار کی، او کسبت فی ایمانها خیرا سے گناہگار کی بات کی جس نے توبہ نہیں کی تھی۔ جمہور مفسرین فرماتے ہیں یوم یأتی بعض آیات ربک سے مراد یہ ہے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ قیامت کی نشانی ہے۔ یہ سب غیب ہیں، ابھی نہیں ہوتے، اپنے وقت مقررہ پر، جیسے کہ فرمائے انما توعدون لآت، ہم پیچھے گزر چکا ہے، ہم پڑھ کے آ چکے ہیں کہ فرمائے کہ جس قیامت کے دن کا تم سے وعدہ دیا جاتا ہے تمہیں، لآت، وہ ضرور آ کر رہے گی۔
وہ ضرور آ کر رہے گا. تو وہ ہر چیز اپنے مقررہ وقت پر جس پر اللہ رب ذوالجلال نے ان کو قائم فرمایا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گا. فرمایا تم انتظار کرو جب آئے گا. تو فرمایا کہ اس سے مفسرین جمہور مفسرین کا نے یہ فرمایا کہ یوم یأتی بعض آیات ربک، یعنی تیرے رب کی وہ خاص نشانی، وہ بعض نشانی جب آ جائے گی تو اس سے مراد سورج کا مغرب سے طلوع ہونا ہے، کیونکہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے. تو یہ تمام چیزیں غیب ہیں. تو غیب پر ایمان لانا یہ متقین کی نشانی ہے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ شریف کے شروع میں کہ ھدی للمتقین. قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقین کے لیے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، شرک نہیں کرتے. اور مومنین کون ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب. مومنین وہ ہیں کہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. تو اب غیب کیا ہے؟ تمام چیزیں حضور نے بتا دی، تمام چیزیں اللہ رب ذوالجلال نے شریعت نے بتا دی. قبر ہے، اس میں عذاب ہوگا، ایسا ہوگا، سب لوگوں نے اپنی عقلیں دوڑائی. تو جب عقلیں دوڑائی تو عقلیں تو ویسے ہی بیچاری جو ہے وہ تھک ہار کے رہ جاتی ہیں. قبر میں عذاب کیسے ہوگا، فرشتے کیسے آئیں گے، کیسے بٹھایا جائے گا، کیا ہوگا؟ ہم نے کہا سب بیکار کی فضول باتیں ہیں، ڈھکوسلے ہیں. جو اللہ نے بیان فرمایا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا حق ہے، اس کے علاوہ سب کا سب بیکار ہے. حضور نے جب بتا دیا تو بس یہی حق ہے. تو اسی طرح سے فرمایا گیا کہ قرب قیامت دجال آئے گا، دابۃ الارض آئے گا، دھواں اٹھے گا. اسی طرح سے یہ تمام سلسلے ہوں گے. یہ قرب قیامت جو بڑی نشانی ہے، جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ دمشق کی جامع مسجد کے سفید مینارے پر اتریں گے. یقیناً اتریں گے. وہ نیچے آئیں گے، جناب حضرت امام مہدی امامت فرمائیں گے، اور پھر اس کے بعد لد کے مقام پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے. وہ اپنے جادو کے ذریعے سے لوگوں کے مردوں کو بھی زندہ کرے گا، آسمان سے بارش بھی نیچے جو ہے وہ گرائے گا، دیگر بہت سارے کام کرے گا. اور اس جوان کے بارے میں بھی حضور نے فرمایا کہ اسے جب یہ کہے گا کہ تو مجھے خدا مان، تو حضور نے فرمایا، حدیث آتی ہے کہ یاد رکھو کہ دجال کانا ہوگا اور تیرا رب ہر عیب سے پاک ہے. وہ اپنے آپ کو رب کہے گا، اور یاد رکھ کہ اس کی جو ہے وہ ایک آنکھ نہیں ہوگی، اور تیرا رب ہر عیب سے پاک ہے. اور یہ کانا ہونا یہ عیب ہے. اور اس جوان کو جب وہ کہے گا کہ تو مجھے رب مان، تو وہ کہے گا میں تجھے نہیں مانتا، تو کانا ہے اور ہمارا رب ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ کانا ہونا یہ عیب ہے. تو وہ پھر اس آرے کے ساتھ اس جوان کو درمیان سے جو ہے وہ کاٹے گا، دو کر دے گا، اور اس کے بیچ میں سے ایسے گزر جائے گا، اور پھر اس کو زندہ کرے گا. اور پھر کہے گا کہ ہاں بتا، بالمنشار کے الفاظ آتے ہیں، آرے کے ساتھ اس کو کاٹے گا. تو پھر اسے کہے گا کہ ہاں اب بتا کہ میں تیرا رب ہوں یا نہیں، دیکھ میں نے تجھے چیر کے پھر کھڑا کر دیا ہے. وہ کہے گا کہ دیکھو، کیونکہ یہ نبی، یہ حدیث پاک اس تک بھی پہنچے گی کیونکہ حضور نے بتایا. یہ میں حدیث پاک کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے کہ حضور دیکھو اللہ نے غیبوں پر حضور کو مطلع فرمایا ہے. حضور فرما رہے ہیں کہ وہ جوان جب یہ اس سے گزر کے دوبارہ اس کو کھڑا کرے گا اپنے جادو کے ذریعے سے، تو اسے کہے گا کہ دیکھ میں تیرا رب ہوں یا نہیں، میں نے تجھے چیر کے پھر تجھے کھڑا کر دیا ہے. تو وہ کہے گا اب تو یقیناً تو جھوٹا بغیرت ہے کہ میرے نبی نے فرمایا تھا کہ دجال اس جوان کو چیر کے پھر کھڑا کرے گا. تو یاد رکھنا کہ تیرا رب جو ہے وہ ہر عیب سے پاک ہے. اب مجھے یقین ہو گیا کہ تو جھوٹا ہی ہے اور تو دجال ہے. مزید پہلے بھی یقین تھا لیکن اب مزید پکا یقین ہو گیا، کیونکہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ وہ ایسا 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 کرے گا. تو جب تو نے ایسا کیا ہے تو ہمیں ہر چیز پر جو ہے وہ یقین ہو گیا ہے کہ ہمارا رب ایسی جسمانیت سے پاک ہے، ایسی جسمانیت سے پاک ہے. تو گرامی قدر حضرات، بات کہہ رہے تھے تو یہ تمام چیزیں دجال وغیرہ، یہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، یہ تمام کی تمام چیزیں غیب ہیں. اور جب یہ چیزیں آ جائیں گی، جب یہ چیزیں ظاہر ہو جائیں گی، یوم یأتی بعض آیات ربک، جب یہ تیرے رب کی نشانی آ جائے گی، لا ينفع نفسا ایمانها، تو اس وقت کسی شخص کو اس کا ایمان، کسی کافر کو وہ نفع نہیں دے گا. کیوں؟ کیونکہ ایمان لانا تھا غیب پر. اب جب کہ وہ چیز ظاہر ہو گئی تو اب تو وہ غیب رہا ہی نہیں. تو جب غیب نہیں رہا تو ایمان معتبر نہیں، ختم، بند ہو گئے اس کے توبہ قبول ہونے کے دروازے، اور ایمان کے دروازے بند ہو گئے. وہ چیز بیان فرمائی جا رہی ہے کہ لا ينفع نفسا ایمانها خیر، لا ينفع نفسا ایمانها، کہ اس وقت کافر کو یعنی کسی جان کو ایمانها، اس کا ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا. کیونکہ جب ہر چیز ظاہر ہو گئی تو پھر کچھ بھی نہ رہا. لم تکن آمنت من قبل، جو پہلے ایمان نہیں لایا تھا اس کو دیکھ کے ایمان لانے لگا، جیسے کہ فرعون جو ہے وہ غرق ہونے لگا، تو بھائی سب کچھ تو ظاہر ہو گیا، اب غیب رہا ہی نہیں.
ایمان تو غیب پہ لانا تھا، اب نہ توبہ قبول ہے نہ ایمان معتبر ہے. او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جو آدمی گناہ گار تھا تو سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے بعد اگر اس نے، چونکہ اس جو ہی مغرب سے طلوع ہوگا سورج، توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ غیب اب غیب رہا ہی نہیں، غیب نہیں رہے گا. تو جب وہ کوئی آدمی او کسبت فی ایمانہا خیرا، یعنی پہلے مومن تھا اور اس نے اپنے ایمان سے کوئی نیکی نہیں کی، کوئی اس نے توبہ نہیں کی اور اسی طرح سے وہ گناہ گار رہا، تو اس وقت توبہ کا دروازہ بھی بند ہو جائے گا. فرمایا قل انتظروا، انتظار کرو تو میں حبیب فرما دیجئے ان کو، انا منتظرون، ہم بھی انتظار کر رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہوگی اور پھر تمہیں معلوم ہو جائے گا سب کچھ. اللہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یفعلون. بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، وکانوا شیعا، اور انہوں نے مختلف فرقے بنا لیے، لست منہم فی شیء، آپ سے ان کا کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، امر حکم معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، ثم ینبئہم، پھر وہ انہیں بتائے گا، بما کانوا یفعلون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. فرمایا کہ جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کیا اور مختلف فرقوں میں بٹ گئے، گروہوں میں، شیعاً مختلف گروہوں میں بٹ گئے، لست منہم فی شیء، آپ کا اے حبیب مکرم آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، انما امرہم الی اللہ، امر حکم جو ہے وہ معاملہ وہ صرف اللہ ہی کے حوالے ہے. پھر وہ ان کو بتائے گا، کن کو؟ کہ جنہوں نے دین میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. اب لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں بہت سارے فرقے ہیں، بہت سارے ٹکڑے ہو گئے، یہ لوگ فرقہ پرست ہیں، ایسا ہے ویسا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو، اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے، ایک اصول ہے ایک فروع ہے، یعنی اصول سے مراد اللہ پر ایمان لانا، تمام انبیاء اور رسل پہ ایمان لانا، آخرت کے دن پہ ایمان لانا، اچھی اور بری تقدیر پہ ایمان لانا، اور اسی طرح سے مرنے کے بعد حیات بعد الموت، اسی طرح سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا، یہ تمام اصول ہے. حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ماتریدی، اشعری، اسی طرح سے چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، یہ تمام سلاسل ہیں، تمام سلسلے ہیں. اور میں اکثر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ یہ تمام جو ہے وہ نہریں ہیں اسی ایک دریا کی جس کو اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ جب تم اختلاف دیکھو تو اس اختلاف اصول کی بات ہے، کہ یعنی جب تم اس میں اختلاف دیکھو کہ کوئی اللہ کے متعلق رنگ برنگی باتیں کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے نعوذ باللہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نہ باشد، کسی آدمی کو آدمی ایسا نہیں کہہ سکتا کہ یہ جھوٹا ہے، کتنی بری چیز ہے، عیب ہے. تو اللہ کی طرف ایسے غلیظ چیز کی نسبت کرنا، بری چیز کی نسبت کرنا یقیناً کفر ہے، کیونکہ اللہ ہر عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. کیسا ہے کہ یہ چیزیں ان میں اتنا دم اور طاقت ہی نہیں کہ اس کی تحت قدرت آ سکے، انتہائی ناقص چیزیں ہیں، ان میں کثیف چیزیں ہیں، ان میں وہ دم ہی نہیں اور ان میں وہ پاکیزگی ہی نہیں کہ وہ اس کی تحت قدرت آ سکے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی یہ فرقے ہیں، فرمایا کہ جب تم اس میں دیکھو کہ ایسا سلسلہ آ جائے اختلاف کا، تو پھر یاد رکھو کہ پھر تم سواد اعظم کے ساتھ ہو جاؤ، جو سب سے بڑی جماعت ہو اس کے ساتھ رہ جاؤ. تو ید اللہ علی الجماع، اللہ کی رحمت جماعت پر ہے. تو یہی جتنے فرقے ہیں رنگ برنگے آج بھی آ رہے ہیں، سب کے سب اہل سنت کے ساتھ ٹکراتے ہیں، سب کے سب اہل سنت کے ساتھ، چھوٹے بڑے رنگ برنگے. کسی نے حضور علیہ السلام کی شان میں طرح طرح کے کفریات کہے اور آج تک ان کا دفاع کر رہے ہیں. اصل اختلاف ان چیزوں پر ہے، ان چیزوں پر. احادیث کے مجموعے کو اٹھائیں اور اس کا یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جتنے بھی اختلاف اس قسم کے آئیں گے، جو کفر و ایمان کی بحث چھڑتی ہے کہ وہ کافر ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں، وہ اس چیز پہ آگے رکتی ہے کہ وہ اللہ کے متعلق، نبی پاک علیہ السلام کے متعلق، ان تمام اصول کے متعلق ان کا اختلاف آ جاتا ہے. اور اہل سنت ان تمام چیزوں سے الحمدللہ پاک ہے، اور یہی سواد اعظم ہے. یہی 1400 سال سے جو صراط مستقیم پر گامزن طبقہ ہے
وہ اہل سنت و جماعت ہی ہے الحمدللہ. اور یہی سواد اعظم ہے، سب سے بڑی جماعت ہے پوری دنیا کا. آپ سروے کر لیں تو آپ کو عرب و عجم میں پوری دنیا میں معلوم ہو جائے گا کہ سب سے بڑی جماعت وہ اہل سنت ہی ہے اور ہر دور میں رہی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ رب ذوالجلال کے محبوب نے جڑے رہنے کا کہ جب امت میں ایسا اختلاف آ جائے، جب ایسے لوگوں کو دیکھا جائے کہ جو قرآن حدیث پڑھتے ہیں، رنگ برنگے لوگ اہل قرآن بھی آ گئے کہ جو حدیث کے منکر ہیں، چکرالوی بھی آ گئے، نیچری بھی آ گئے، رنگ برنگے لوگ آ گئے، تو تم پھر جو ہے وہ سواد اعظم کے پیچھے چلو. سواد اعظم کی سب کی نشانیاں بتا دی گئیں کہ وہ حضور پہ سب سے زیادہ درود پڑھتے ہیں، اور یہی تو مخالف مان گیا کہ حضور کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے ہی اہل سنت ہیں. تو ہم نے کہا یہی سواد اعظم ایسی کے پیچھے چلو. تو فرمایا کہ اللہ رب ذوالجلال نے کہ فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین میں فرقے بنائے، وکانوا شیعا لست منہم، اور انہوں نے گروہ بنا دیے مختلف. فرمایا کہ آپ ان میں سے نہیں. معاملہ اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتائے گا بما کانوا یفعلون، جو یہ کام کرتے تھے، دین میں فرقے بناتے تھے، فرقہ پرستیاں کرتے تھے، رنگ برنگے غلط عقائد کو وہ ترویج دے کے امت میں افتراق و انتشار پیدا کرتے تھے. اللہ رب ذوالجلال پھر ان کو خبر دے گا ان تمام چیزوں کی کہ جو وہ کچھ کیا کرتے تھے. تو فروعی اختلاف فقہ حنفی، شافعی، مالکی، یہ فروعی اختلاف ہے. اس اختلاف کو تو حضور نے رحمت فرمایا ہے. اختلاف امتی رحمت، میری امت کا یہ فروعی اختلاف یہ رحمت ہے کہ مسائل میں وہ قرآن و حدیث کے مطابق وہ سلسلہ تمام چلتا ہے. تو وہ اختلاف جو اصل اختلاف ہے، جہاں کفر و ایمان کی بات چھڑتی ہے، وہ اصولی اختلاف ہے، اور یہ فروعی اختلاف ہے. اللہ رب ذوالجلال ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.